بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صدقہ جاریہ اولاد وغیرہ کی طرف سے استغفار کا نفع۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ مرنے کے بعد جو چیزیں مومن کو اس کی نیکیوں سے پہنچتی ہیں، ان میں سے ایک علم ہے جس کو اس نے پھیلایا ہو، یعنی کہ جو علم اس نے نیک علم حاصل کیا تھا، تعلیم حاصل کی تھی دین کی، قرآن پاک کی، بھلی باتوں کی، وہ دوسروں کو سکھایا، تو یہ بھی صدقہ جاریہ میں ہے اور اس کا ثواب چلتا ہی رہتا ہے۔ پہلی چیز ہے علم، دوسری چیز ہے نیک اولاد چھوڑی ہو، اولاد میں سے نیک اولاد، دیندار اولاد، فرما بردار اولاد، نمازوں کی پابندی کرنے والی اولاد۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ماں کی گود اولاد کا سب سے پہلا مدرسہ ہے بچے کا۔ ماں کو جس وقت بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے ہی اس کی تربیت کی فکر ہونی چاہیے۔ کس لیے؟ یہ نہیں کہ بڑا ہو کے ہمارے لیے کما کے دے گا، نیت یہ ہو کہ بچہ جب بڑا ہوگا اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو جو بھی وہ نیک عمل کرے گا، جو ہم نے اس کو طریقہ سکھایا ہوگا، اس طریقے پہ جب زندگی گزارے گا، نیک اور بھلے طریقے پہ جب زندگی گزارے گا تو اس کا ثواب ہمیں قبر کے اندر ملتا رہتا ہے۔ پہلی چیز کیا فرمائیے صدقہ جاریہ میں؟ علم، دین کا علم سیکھنا اور پھر وہ آگے دوسروں کو سکھانا۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز ہے نیک اولاد۔ تیسری چیز ہے کوئی قرآن شریف ورثہ میں چھوڑ گیا ہو، کوئی قرآن شریف خریدا اور اس کو کسی کے لیے پڑھنے کے لیے ہدیہ کر دیا یا مسجد میں رکھ دیا۔ مسجد میں بھی اس مسجد میں رکھا جائے جس مسجد کے اندر قرآن پاک پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے موجود ہوں۔ آج کا جو حال ہے مساجد کے اندر قرآن پاکوں کا، تو وہ یہ حال ہے کہ مساجد کے اندر جو قرآن پاک رکھے جاتے ہیں ان کے اوپر دھول چھائی ہوئی ہے اور سالہ سال ان کو کھولنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو وہ قرآن پاک صدقہ جاریہ نہیں بنیں گے، وہ ہمارے لیے وبال بنیں گے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہم ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں کہ جس معاشرے میں قرآن پاک کی بالکل قدر نہیں ہے، بالکل قیمت نہیں ہے۔ آج کے ٹائم میں دنیاوی چیزوں کی قیمت ہے اور دین کی چیزوں کو بالکل ہم نے حقیر سمجھا ہوا ہے۔ تو قرآن پاک کون سا ثواب کا ذریعہ بنے گا؟ جس قرآن پاک کو ہم نے دیا ہے اس کو آگے تلاوت کرا بھی جائے، پڑھا بھی جائے۔ چوتھی چیز ہے مسجد تعمیر کرانا۔ پانچویں چیز ہے مسافر خانہ بنانا۔ چھٹی چیز ہے نہر بنوانا، نہر جاری کروانا، یا اپنی زندگی و تندرستی کی حالت میں اپنے مال سے ایسا صدقہ کر گیا ہو جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہو۔ یہ 7-8 چیزیں ہیں، یہ ساری صدقہ جاریہ میں آتی ہیں۔ پہلے بھی بتایا گیا صدقہ جاریہ کس کو کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا ثواب ہمیں مرنے کے بعد قبر کے اندر برابر ملتا رہے۔ صدقہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ ہوا ہو، اس نے صدقہ کیا اور صدقہ کرنے کے بعد میں اس کا مال کم ہوا ہو یا مال برباد ہوا ہو، تو مجھ سے آ کے اس کا بدلہ لے لینا۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، کبھی بھی صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارے سامنے اگر کہیں ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں اور وہاں پہ 500 کی چیز 700 میں بھی ملے اور پسند آ جائے بچے کو، تو خریدنے میں ہم دریغ نہیں کریں گے
اور بڑے شوق سے اس کو دلوائیں گے۔ لیکن وہیں پہ اگر دین کے نام پہ کوئی ہم سے بولنے لگے کہ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے یا کسی غریب کے لیے 100 روپے کی ضرورت اگر پڑ جائے تو ہمارے لیے وہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے 1000 روپے بھی ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں 10 روپے خرچ کرنا ہمارے لیے پہاڑ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالی نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرماوے گا۔ وہ کہے گا اے خدا یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا، جس کی وجہ سے یہ مرتبہ تجھے ملا ہے۔ اگر نیک اولاد پیچھے چھوڑی ہوگی، تربیت اچھی کی ہوگی، تعلیم اچھی دلائی ہوگی، اگر ہم نے ان کو دین کی تعلیم دی ہوگی۔ آج کے وقت میں دین کی تعلیم کو سیکھنا فضول سمجھا جاتا ہے۔ خدا کی قسم اس چیز کا علم ہمیں تب ہوگا جب ہم اندھیری کوٹھڑی میں جا کے پڑھیں گے۔ اس وقت میں جب ہمیں مل رہا ہوگا، یا جس چیز کی ہمیں کمی ہوگی وہ نہیں ملے گا، تب ہمیں وہاں اس چیز کا قدر کا پتہ چلے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے روز بعض آدمیوں کے ساتھ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ وہ یہ دیکھ کر عرض کرے گا کہ یہ مجھے کہاں سے ملے؟ ارشاد ہوگا تیری اولاد کے استغفار کرنے کی بدولت تجھے یہ عنایت کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت اپنی قبر میں بس ایسا ہی محتاج ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ دعا کا منتظر رہتا ہے جو اس کے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی جانب سے اسے پہنچ جائے۔ جب اسے ان میں سے کسی کی دعا پہنچتی ہے تو ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ اس کو وہ دعا محبوب ہوتی ہے، اور بے شک زمین والوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ قبر والوں پر پہاڑوں کے برابر ثواب داخل فرماتے ہیں، اور بے شک زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے ان کے واسطے استغفار کرنا ہے۔ مومن کو ملک الموت کا سلام۔ جب ملک الموت آتا ہے بندے کی روح نکالنے کے لیے تو وہ ملک الموت آ کے مومن کو سلام کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت خدا کے مقبول بندے کے پاس آتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں اور یوں ارشاد فرماتے ہیں السلام علیک یا ولی اللہ قم فخرج من دارک التی خربتها الی دارک التی عمرتها۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم پر سلام ہو اے اللہ کے دوست، اٹھو اور اس گھر سے نکلو جسے تم نے خواہشات نفس کو قربان کر کے برباد کیا ہے، اور اس گھر کو چلو جسے تم نے عبادت کر کے آباد کیا ہے۔ مومن کا دنیا میں رہنے سے انکار کرنا اور اس کو بشارت ملنا۔ حضرت ابن جریج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ جب مومن مرتے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کو دنیا میں واپس کر دیں اور روح قبض نہ کریں؟ وہ کہتا ہے کیا مجھے غموں اور فکروں کے مقام میں چھوڑ جانا چاہتے ہو؟ اب تو میں نہیں رہتا، مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس لے چلو۔ اور جب گنہگار بندہ دنیا سے جاتا ہے، ملک الموت جب اس کو نظر آتا ہے تو وہ جیسا پنجرے میں پرندہ تڑپتا ہے، پھڑ پھڑاتا ہے، ایسے ہی اس کی روح بھی تڑپتی ہے اور وہ نکلنا نہیں چاہتی ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک موت کے وقت مومن کے پاس فرشتے آ کر اسے خوشخبری سناتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں جانے سے ڈرو نہیں، لہٰذا اس کا خوف جاتا رہتا ہے، اور اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا اور اہل دنیا سے جدا ہونے پر رنج نہ کرو اور جنت کی خوشخبری سن لو، لہٰذا وہ اس حال میں مرتا ہے کہ اس دنیا میں خدا اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کا کیا درجہ ہے؟
حضرت مسروق تابعی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت سمجھو، بلکہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے مقرب ہیں، ان کو رزق ملتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اس کی تفسیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر چکے ہیں۔ پھر فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کی پوٹوں میں ہیں، ان کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیل لٹکے ہوئے ہیں، وہ جہاں چاہیں جنت میں چلتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر ٹھہر جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ تم کچھ چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کیا چاہیں، حالانکہ جہاں چاہتے تھے جنت میں چلتے پھرتے ہیں۔ چنانچہ 3 بار خدا نے ان سے یہی سوال جواب فرمایا۔ سو جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب تک ہم جواب نہ دیں گے سوال ہی ہوتا رہے گا، تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں واپس کر دی جائیں، حتیٰ کہ ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل کر دیے جائیں۔ سو جب پروردگار عالم نے ان سے معلوم کر لیا کہ ان کو کوئی حاجت نہیں، تو چھوڑ دیے گئے اور پھر ان سے سوال نہیں کیا گیا، یعنی وہاں کی کوئی چیز انہوں نے طلب نہ کی، اور سوال کیا تو دنیا میں واپسی کا سوال کیا جو قانون کے خلاف ہے، لہٰذا پھر ان سے سوال نہ کیا گیا۔ روحوں کو سبز پرندوں کی پوٹوں میں ہونا شہداء کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ دوسرے مومنوں کی روحیں بھی ان پرندوں کی پوٹوں میں جنت کی سیر کرتی ہیں، جیسا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ارواح المؤمنین فی طیر خضر تعلق بشجر الجنہ، بلا شبہ ایمان والوں کی روحیں سبز پرندوں کے اندر ہوتی ہیں جو جنت کے درختوں سے کھاتی پیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین پر استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں دین سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔